ماہ ذی الحجہ کا یہ تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ مہینہ ہمیں ایک ایسی عظیم الشان کی یاد دلاتا ہے جسے خاتم النبیین رحمت للعالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت اور خاص تعلق رہا ہے۔ وہ تعلق، وہ نسبت صحابیت کی بھی ہے اور قرابت کی بھی ہے، یعنی رشتہ داری کی بھی ہے۔ میری مراد اس عظیم الشان ہستی سے ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ یہ مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے، چونکہ اگلے 3-4 روز میں تاریخ ہے 18 ذی الحجہ، اور وہ ان کا یوم شہادت ہے۔ تو چونکہ یہ جمعہ اس سے پہلے آ رہا ہے تو مناسب سمجھا کہ ان کی یاد ہو جائے۔ یہ ان کی یاد جو ہے یہ بہت ساری برکات کا ذریعہ ہے۔ ایک تو ان کی یاد ہو رہی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کی یاد کریں۔ دوسرے یہ کہ ان کی یاد سے ہمیں ان کا فیض اور ان کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی یاد سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا، کیونکہ ان سے اللہ خوش ہے اور ان کا رسول خوش ہے۔ اب جس سے اللہ اور رسول خوش ہو، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کا ذکر کریں گے، ہم ان کے حالات بیان کریں گے، ہم ان کی یاد کریں گے، تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا۔ یہی سوچ کر آج ان کا ذکر کرنا ہم نے مناسب سمجھا۔ حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قبیلہ قریش بنو امیہ کے ایک عظیم الشان فرد ہیں، اور ان کی پیدائش عام الفیل جو ہاتھیوں والا سال کہلاتا ہے اس سے چند سال پہلے ہوئی۔ آپ کو ایک شرف اللہ نے بخشا، شرف تو بہت سارے ہیں، باری باری بیان کر رہا ہوں محدود وقت میں۔ موضوع یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی نمایاں خصوصیات، نمایاں صفات بہت سی ہیں، چند بیان ہوں گی، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ ہم تفصیلی گفتگو کر سکیں۔ تو حصول برکت کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا، حصول تعلیم کے لیے، کیونکہ سنیوں کے لیے خلفائے راشدین کا ذکر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک ایسی خوبی بھی عطا فرمائی جو بڑی اہم ہے، اور وہ ہے سابقون الاولون،
اولین اسلام لانے والوں میں سے ہوئے آپ. بڑی بات. کفر کا دور، شرک کا دور، مصائب آلام کا دور، ظلم و تشدد کا دور، اس دور میں اللہ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ اولین دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے ہوئے. تو آپ کو کہا جاتا ہے سابقون الاولون. یہ بڑی خوبی ہے. اب ایمان لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اللہ نے آپ کو کون سا مرتبہ دیا؟ صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا. اور صحابی ہونا یہ ایسا شرف اور ایسا مرتبہ ہے کہ کوئی غیر صحابی کتنا ہی پرہیزگار، کتنا ہی متقی، کتنا ہی افضل ہو، مگر صحابی کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا. ہے نا بڑی خوبی؟ کوئی کتنا ہی نمازی ہو، کوئی کتنا ہی روزے دار ہو، کوئی کتنا ہی حاجی ہو، مگر وہ صحابی نہیں تو صحابی کا ہم پلہ اور اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو صحابی ہونا بڑی فضیلت ہے. اور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ شخصیت، وہ ہستی جس نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد رسالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لی، وہ صحابی ہو گیا، چاہے ایمان لانے کے 1 منٹ بعد فوت ہو چکا ہو. کتنی بڑی خوبی ہے بتاؤ آپ. ایمان لانے کے 1 منٹ بعد کوئی فوت ہو جائے، مگر وہ 1 منٹ جو اس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا، اس نے اس کو ایسا شرف بخش دیا کہ کوئی غیر صحابی اس کے برابر نہیں آ سکتا. یہ ہے بڑی شان. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ کی طرح یہ شان اللہ نے عطا فرمائی. اور جب آپ اسلام لے آئے تو ابھی میں نے کیا بتایا کہ بڑا سخت زمانہ تھا، غلبہ تھا غیر مسلموں کا، کفار کا، مشرکین کا، ان کا رعب تھا اور وہ اکثریت میں تھے، ظلم و ستم کرتے تھے اسلام لانے والوں پر. تو جب حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کر لیا، دار اسلام میں داخل ہو گئے، تو خود آپ کے چچا نے آپ پر ظلم کا پہاڑ گرا دیا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیا. حکم بن ابی العاص اس کا نام تھا. کہ کیوں اسلام قبول کیا تم نے؟ کیوں اپنا آبائی دین تم نے چھوڑا، بت پرستی والا، شرک والا؟ رسیوں سے باندھ دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ اس وقت تک تمہیں چھوڑوں گا نہیں، رہا نہیں کروں گا جب تک تم اپنے اس دین سے، اسلام سے، ایمان سے واپس اپنے آبائی دین میں نہ آ جاؤ. تو آپ نے کیا کیا؟ عثمان غنی نے کیا بات مان لی؟ نہیں. کیا جواب دیا؟ کہا چچا آپ مجھے کھولو یا نہ کھولو، میں مر جاؤں مگر میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا. بس اللہ نے مجھے ہدایت دے دی،
اسلام میں داخل کر دیا، ایمان میرے دل میں ڈال دیا، اب میرے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اب تم رسیاں کھولو یا نہ کھولو تمہاری مرضی ہے، مرنا ہو تو مر جائیں، مگر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اپنی ضد سے باز نہیں آئیں گے تو کھول دیا۔ لیکن یہ واقعہ بڑا اہم ہے نا، کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس تکلیف کی پرواہ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، فرمایا نہیں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے جذبہ ایمانی، مسلمان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے بحیثیت مسلم، کہ اسلام عظیم دین، اللہ جسے دے دے اس سے پھرنا یا مرتد ہو جانا تو بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی نحوست ہے، اور یہ تو بڑا عذاب ہے۔ عثمان غنی نے مثال قائم کر دی کہ اللہ نے مجھ کو ہدایت دے دی ہے، اسلام کی توفیق دے دی ہے، اب یہ ظلم و ستم مجھ کو ہٹا نہیں سکتے اپنے راستے سے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ خصوصیت ایک میں نے بیان کی کہ سابقون الاولون، اولین اسلام لانے والوں میں سے آپ کو اللہ نے بنایا، تو یہ خوبی ہو گئی نا آپ کی، یہ نہیں کہ بہت بعد میں اسلام لائے، شروع میں اسلام قبول کرنا یہ بڑی عظیم صفت ہوتی ہے۔ حضور کی دعوت پر لبیک کہنا یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک اور شرف بخشا۔ عثمان غنی پہلے بھی رشتہ دار ہیں، کس طرح کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی، سگی نانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، رشتہ ہے نا یہ بھی تو، عثمان غنی کی نانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہ نانی جو حضور کی پھوپھی ہیں، اور حضور کے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، یعنی بھائی بہن ہیں۔ عثمان غنی کی نانی حضور کے والد کی بہن ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا، یعنی اپنا داماد بنا لیا۔ یہ بھی بڑی صفت ہے، رشتہ داری اور مزید بڑھ گئی، زیادہ قرابت نصیب ہو گئی کہ صحابی تو ہیں، یہ عظیم صفت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہو گئے ہیں، خاندان والے بن گئے، حضور کے داماد بن گئے نا، تو بہت قریب آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا۔ کس وقت انتقال ہوا؟ غزوہ بدر کا موقع تھا۔ غزوہ بدر جو ہے وہ بڑا عظیم الشان جہاد ہے دین اسلام کا، بڑی شان و شوکت رکھنے والا اور مشہور ہے، اور اصحاب بدر جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان کی فضیلت تمام صحابہ سے بڑی ہے۔ حدیث پاک میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تمام صحابہ میں
کون سے صحابہ بہت فضیلت رکھتے ہیں؟ حضور نے جواب دیا وہ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا وہ افضل ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم فرشتے ہیں نا، ہم فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو غزوہ بدر میں میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ تو پتہ چلا کہ غزوہ بدر ایسا غزوہ ہے کہ جس میں جن ہستیوں نے حصہ لیا وہ تمام صحابہ سے افضل، اور جن فرشتوں نے غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے نازل ہو کر مسلمانوں کی دلجوئی کی وہ تمام فرشتوں میں افضل۔ یہ بڑی بات ہوتی۔ اب میں نے یہ بات اس لیے کی کہ غزوہ بدر کا موقع تھا، جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، تو صحابہ تیار ہو گئے جہاد میں جانے کے لیے، عثمان غنی بھی تیار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نہ چلو، آپ یہیں رہو۔ کیوں؟ میں کیوں یہاں رہوں؟ میں کیوں نہ چلوں؟ حضور نے فرمایا تمہاری بیوی بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا اس وقت علیل تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے عثمان غنی کو روک دیا کہ آپ غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ مت چلو، یہاں بیٹھو، یہاں بیٹھ کر آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے، جہاد میں جا کر ثواب مل رہا ہے تو بھی ملے گا، اور جہاد سے اگر روک دیا اللہ کے رسول نے کسی وجہ سے تب بھی اس کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ تو رک گئے عثمان غنی۔ جب غزوہ بدر میں کامیابی ملی، لشکر واپس ہوا اور پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ انتقال فرما گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ آپ میرے حکم پر غزوہ بدر میں نہیں گئے، کوئی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا شمار غزوہ بدر کے مجاہدین میں ہوگا، آپ کو کاؤنٹ کیا جائے گا اس میں، بغیر گئے۔ کتنی بڑی بات، غزوہ بدر میں گئے نہیں مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ تو بدری ہیں، آپ بھی غزوہ بدر والے مجاہدین ہیں، اور مال غنیمت میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد دوسری صاحبزادی بھی نکاح میں دے دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ یہ مجھ کو عزیز ہے، یہ میرے نزدیک بہت قابل قدر ہیں، ان کا مرتبہ ہر لحاظ سے، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ شرافت ہو، چاہے وہ صداقت ہو، چاہے وہ حیا ہو، اس میں بلند و بالا مرتبہ ہے۔ تو میں تو اور بیٹیوں کو بھی نکاح میں دے دیتا، یہ بھی آپ کا ایک شرف ہے، صفت ہے آپ کی، اس لیے آپ کو ایک لقب ملا بارگاہ رسالت سے، ذو النورین، دو نور والے، دو نور والے۔ تو دو نور والے کا مطلب یہ ہے کہ دو عظیم ہستیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، وہ آپ کے نکاح میں جمع ہو گئیں، اور یہ شرف روئے زمین پر دنیا میں عثمان غنی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ کون سا شرف؟ کہ حضور کی بیٹیاں دو، ایک کے بعد ایک، کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں جمع نہیں ہوئی سوائے عثمان غنی کے، یعنی یہ صفت صرف آپ کے پاس ہے، آپ اس میں اکیلے ہیں۔ دیکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے
نکاح میں حضور کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے نا، مگر عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں حضور کی، یکے بعد دیگرے، اور یہ شان اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ انبیاء اتنے ہوئے، پیغمبر اتنے ہوئے، رسول اتنے ہوئے، مگر ہر ایک کو یہ صفت نہیں ملی کہ اس کی 2 بیٹیاں نبی کی کسی کے نکاح میں جمع ہو جائیں۔ یہ شان اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ ایک اور صفت آپ کی سخاوت کی۔ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت ہوئی، اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی ہے مکہ سے حبشہ کی طرف۔ زیادہ تر لوگ اس ہجرت کو جانتے جو مکہ سے مدینہ ہوئی، مگر ایک ہجرت مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہوئی۔ تو حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے اس میں حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مہاجر ہو کر وہاں گئے، ہجرت کر کے گئے وہاں۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ہجرت ہوئی مدینہ طیبہ میں مکہ سے، اس میں بھی حضرت عثمان غنی نے ہجرت کی۔ تو آپ صاحب الہجرتین کہلاتے ہیں، 2 ہجرتوں والے۔ یہ بھی شان ہے آپ کی کہ 2 دفعہ ہجرت کا آپ کو اللہ نے موقع نصیب فرمایا۔ ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب ہے دین کی خاطر۔ یہ نہیں کہ کوئی سمجھے میں نوکری کے لیے گیا ہوں وہاں پر تو ہجرت ہو گئی، میں شادی کے لیے گیا ہوں تو ہجرت ہو گئی، میں کاروبار کے لیے گیا ہوں تو ہجرت ہو گئی۔ نہیں، دین کے لیے، اسلام کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے جو اپنا ملک چھوڑے اور دوسرے ملک چلا جائے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، اس کو اسلام میں ہجرت کہا جاتا ہے، اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ایک ہجرت ہوئی مکہ سے حبشہ اور ایک ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ طیبہ، اور عثمان غنی نے دونوں ہجرتوں کو حاصل کیا۔ اب جب مکہ سے مدینہ شریف آیا ہجرت میں تو میٹھے پانی کی قلت تھی۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، اور ایک یہودی کا کنواں تھا، بیر روما اس کا نام تھا، وہ یہودی کا تھا اور پانی کی تکلیف تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہے کوئی جو اس کنویں کو خرید لے، مسلمانوں پر وقف کر دے، اللہ کے بندوں پر، اہل اسلام پر وقف کر دے، کیونکہ وہ پانی پینے نہیں دیتا یہودی۔ تو عثمان غنی نے کئی ہزار درہم دے کر اس کنویں کو اس یہودی سے خرید لیا اور خرید کر وقف کر دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، سب پانی پئیں، اللہ کے رسول پئیں، صحابہ پئیں، سب پئیں۔ پھر ایک اور کام آپ نے کیا، مسجد نبوی جو آج بھی موجود ہے، اس میں وسعت کی ضرورت تھی، وسیع کرنے کے لیے زمین چاہیے تھی، تو زمین آپ نے 25,000 درہم دے کر وہ جگہ خریدی اور خرید کر مسجد میں شامل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی اور جنت کی بشارت سنائی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کہلاتے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا زندگی میں ان کی کہ تم جنتی ہو، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول جس کو کہتے ہیں جنتی ہو، کسی کے باپ کی مجال کے جنت سے روک دے ان کو؟ کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں تم جنتی ہو، وہ جنتی ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہو گئی۔ تو عثمان غنی ان میں شامل ہے۔ ایک موقع تھا جیش اسرا کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، غزوہ تبوک کا موقع تھا جہاد کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ جہاد کا موقع ہے، صحابہ
سامان کی تیاری کرنا ہے، دو کچھ اللہ کی راہ میں۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں سامان کے ساتھ۔ حضور نے پھر اعلان کیا اور سامان چاہیے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دیتا ہوں سامان کے ساتھ۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا، اور پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں سامان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اعلان فرمایا کہ یہ جو عثمان کا عمل ہے یہ اللہ کو ایسا محبوب ہو گیا ہے کہ آج کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا عثمان کا جو ان کو نقصان پہنچائے۔ فائدے والا عمل ہوگا ان کا، نقصان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی بات ہوئی۔ چنانچہ باتیں تو بہت سی ہیں، میں نے ایک آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، اس پر آتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ سورۃ الفتح، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا بے شک ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اے حبیب، اے محبوب، اے رسول، اے نبی، تو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام عطا فرمایا، خوشخبری دے دی فتح کی۔ اب یہ تھا واقعہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ عثمان غنی گئے ہوئے تھے مکہ شریف حضور کے حکم پر کہ وہاں جا کر ان کو کہیں کفار کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ، تم لوگ کوئی گڑبڑ مت کرنا، نہ ان کو روکنا۔ جب وہ وہاں گئے تو کفار نے ان سے کہا کہ ہم حضور کو نہیں آنے دیں گے، اس وقت عمرے کے لیے ہم ان کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ان کو کہا عثمان غنی کو کہ ایسا کرو، آپ تو آ گئے ہو نا، آپ طواف کر لو کعبۃ اللہ کا، آپ عمرہ کر لو اور چلے جاؤ۔ عثمان غنی نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے رسول کو آپ آنے سے روکتے ہو طواف کے لیے، عمرہ کے لیے، تو میں بھی طواف نہیں کروں گا، میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ یہ ادب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عثمان غنی نے وہاں پر پیش کیا۔ اب وہاں پر جب عثمان غنی نہیں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی جہاد پر، تو سب نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کہہ رہا ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب عثمان غنی کی فضیلت جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کیا کہ کہا کہ تم تو سب مجھ سے بیعت کر رہے ہو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے رہے ہو، تم تو سب بیعت کر رہے ہو، تم موجود ہو، عثمان موجود نہیں ہے، اب میں یہ کرتا ہوں کہ میرا ایک ہاتھ تو میرا ہے اور میں اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہا ہوں، میں اپنے ہی ہاتھ کو اپنے ہی ہاتھ سے بیعت کر رہا ہوں اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دست مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا بڑا شرف مل گیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ اس ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا۔ چنانچہ 18 ذی الحجہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی 82 سال کی آپ کی عمر شریفہ تھی، یعنی آپ ضعیف العمر تھے، روزے کی حالت میں تھے کیونکہ آپ روزے بہت رکھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قرآن مجید پڑھتے رہا کرتے تھے بہت۔ تو جس وقت بلوائیوں نے آپ کے اوپر حملہ کیا، باغیوں نے، اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اس وقت آپ کو
شہید کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آپ پر بے شمار نازل ہوں۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے سلام عثمان غنی کی شان میں جو لکھا ہے ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ، لیکن صرف 2 اشعار پڑھتا ہوں حصول برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائما شان عثمان پہ لاکھوں سلام، دائما شان عثمان پہ لاکھوں، دین حق کے نگہباں پہ دین حق کے نگہباں پہ ایک جمع قرآن کی صورتیں۔ عثمان غنی کا ایک شرف یہ ہے کہ آج جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، وہ قرأت، وہ انداز عثمان غنی کا دیا ہوا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرأتیں مختلف ہو گئی تھی، ہر جگہ مختلف قرأتوں سے قرآن پڑھا جا رہا تھا، کوئی زبر سے پڑھ رہا تھا، کوئی زیر سے پڑھ رہا تھا، یعنی لغت جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو لغوی اعتبار سے الگ الگ طور پر عرب جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تو خطرہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے طور سے قرآن کو کر لیں گے، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک قرأت پر جمع کیا، لغت قریش، اور فرمایا کہ اب ہمیشہ اسی انداز پر قرآن پڑھا جاتا رہے گا تا قیامت۔ تو آج جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ حضرت عثمان غنی کی قرأت پر پڑھ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس قرأت پر جمع کر دیا اسی پر ہم قرآن پڑھتے ہیں، آج زبر پہ زیر پہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ ایک جمع قرآن کی صورتیں، ان کے برکات فیضاں پہ لاکھوں سلام، ان کے برکات فیضاں پہ لاکھوں، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔